جو ایمان کے ساتھ محبت کا تعلق جڑا ہے اسے بڑھانا ہے اور بڑھاتے ہوئے اس درجے پر لے جانا ہے کہ ہمارا دل سب سے پہلے مطمئن ہو کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنی اولاد سے، اپنی تجارت سے، اپنے مکانات سے، اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تب جا کے بات بنے گی۔ اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محبت کا میدان کیا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہوگی کہ انسان اپنے والدین سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، یہ کیسے ہوگا کہ اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، یہ کیسے ہوگا کہ کاروبار اور مکانات اور اپنی ضروریات سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ صحابہ یہ کر کے دکھلا گئے ہیں۔ جب صحابہ یہ محبتیں کر کے دکھلا گئے تو میرے اور آپ کے لیے پھر کوئی عذر باقی نہیں بچتا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب چلو ہجرت کرو، مکہ مکرمہ میں صحابہ اپنی اولادیں بھی چھوڑ گئے، والدین بھی پیچھے چھوڑ گئے، مکانات بھی پیچھے چھوڑ گئے، تجارت اور باغات بھی پیچھے چھوڑ گئے، خالی ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل پڑے۔ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہجرت کا مقام دیکھیے نا، کسی کا اولاد پیچھے رہ گئی، کسی کی اہلیہ پیچھے رہ گئی، کسی کے مکانات باغات پیچھے رہ گئے، سرداریاں صحابہ نے چھوڑ دی۔ قریش کے ایسے ایسے صحابی بھی تھے، سردار تھے، سرداریاں چھوڑ کے، مکانات چھوڑ کے، باغات چھوڑ کے، اولاد اور والدین چھوڑ کر ایک ایسے شہر کی طرف چل پڑے جہاں کوئی جاننے والا تک نہ تھا کہ وہاں کیا ہوگا، چل پڑے۔ اور مرد تو مرد چھوڑیے، صحابیات کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کر کے گئی ہیں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ ایک غزوے کے اندر، اسی ایک غزوے میں والد بھی، خاوند بھی، بچہ بھی، سارے ایک غزوے کے اندر شہید ہو گئے، ایک غزوے کے اندر۔ اور اسے ایک ایک کر کے اطلاع آتی گئی کہ بھائی آپ کا خاوند بھی شہید ہو گیا، پھر اطلاع آئی اولاد بچہ بھی شہید ہو گیا، پھر اطلاع آئی فلاں بھائی بھی شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی متلاشی گھوم رہی ہیں، پتہ ہے کہ میرا خاوند بھی اسی میدان کے اندر ہے، شہید ہو چکا ہے، اطلاع ہو چکی ہے، کہاں ہوگا لاشا، فکر ہی نہیں، بچہ بھی فکر ہی نہیں جی۔ اور پھر اللہ کے رسول کی جب خبر ملتی ہے، دیکھ لیتی ہیں، ارونی، اللہ کے رسول کو مجھے دکھلا دو۔ اور جب اللہ کے رسول پہ نظر پڑتی ہے تو عجیب جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لینے کے بعد بعدک یا رسول اللہ جلل، ہر مصیبت ختم ہے، ہر پریشانی ختم ہے۔ تو صحابیات ہیں۔ ایک اور صحابی رسول مکہ مکرمہ میں گرفتار ہو گئے، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد جب انہیں حرم سے لے جا رہے ہیں شہید کرنے کے لیے، ان سے کہتے ہیں زید کیا خیال ہے تیرا اس بارے میں کہ تو اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ خوش رہتا، بڑی خوشی سے رہتا، اور تیری جگہ اللہ معاف کرے تیرا وہ رسول ہوتا جس سے وفاداری میں آج تیرے اوپر یہ وقت آیا ہے، تو کیا خیال ہے اچھا نہ ہوتا کہ تو اپنے گھر میں ہوتا خوش و خرم، یوں آج گرفتار ہو کے قتل گاہ کی طرف نہ جا رہا ہوتا۔ حضرت زید نے سر اٹھایا اور کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں خوش ہوتا، اور میرے رسول یہاں تو کیا جہاں وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں موجود ہیں وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ تو ایسی محبتیں کر کے گئے ہیں، ایسی محبتیں کر کے گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اب کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کیسے ہوگا، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیسے کریں اللہ کے رسول سے، اپنے والدین سے محبت کیسے کریں اللہ کے رسول سے، اپنی تجارتوں سے زیادہ محبت کیسے کریں اللہ کے رسول سے، یہ تو کر کے جانا پڑے گا۔
اور یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی شفقت ہے کہ جب محبت بڑھ کے ہم کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کے جب مجھے محبت کر رہے ہو تو خدمت اپنی اسی اولاد کی کرو، میں اسی خدمت میں تم سے راضی ہوں۔ یہ ان کی شفقت ہے۔ اپنی اسی اہلیہ کو کھانا کھلاؤ لیکن میرے حکم پہ کھلاؤ، محبت میری بڑی ہوئی ہو، میں اسی تمہارے عمل میں تم سے راضی ہوں۔ ah, 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 ah.